معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ پوری دنیا میں اللہ اکبر کہیں جنتی ٹکڑا نظر نہیں آتا. ایک نبی کے حجرے کے بعد جنتی ٹکڑا نظر نہیں آتا. لیکن مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حضرت بایزید بستامی عرض کرتے امی جان میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں میں جنگلوں میں جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں میں جنگلوں میں جا کے خدا کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں. کہا بیٹے خدا کو ڈھونڈنا چاہتا, پہلے تو مسکرائی, اس کے بعد کہا چل بیٹے تیری مرضی ہے جا کے خدا کو ڈھونڈ لے. روایت میں آتا ہے کہ 12 سال تک جنگلوں میں عبادت کرتے رہے. کتنے سال تک؟ 12 سال. سحری کبھی تو پیڑوں کے پتوں سے کرتے تو افطار دریا کے پانی سے کرتے. 12 سال تک کپڑے پھٹ گئے, چھیچڑے مچ گئے کپڑوں کے, پھٹتا پیوند لگا لیتے, پھٹتا پیوند لگا لیتے, کپڑے بال بڑے ہو گئے, مونچھیں لمبی ہو گئی, داڑھی بڑی ہو گئی, اللہ اکبر بے حال ہو گئے. 12 سال جب اللہ 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 کرتے کرتے جب اس جنگل کے باہر نکلے تو کیا دیکھا یار, جہاں سے جنگل کے اندر میں گیا تھا آج وہیں آ گیا, جس جگہ سے گیا تھا وہیں آ گیا. جب دیکھا تو کیا دیکھا, یہ تو میرا شہر بستان ہے. جب دیکھا شہر بستان ہے دل میں خیال آیا یار میری ماں کا بھی تو گھر یہی ہے, میرا بھی تو گھر یہی ہے, چلو اپنے ماں کے گھر جایا جائے, اپنے گھر جایا جائے. اگر ماں زندہ ہوگی تو مل لوں گا, انتقال کر گئی ہوگی تو قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لوں گا. اللہ اللہ کی مستی میں تھے. جب پہنچے تو کیا دیکھا, اندر سے برتنوں کے کھنکنے کی آواز آ رہی تھی. دل میں مطمئن ہوا کہ یار ماں تو زندہ ہے. جب دل مطمئن ہوا کہ ماں زندہ ہے, دروازے پہ ہاتھ مارا. جب دروازے پہ ہاتھ مارا, کنڈی کو کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی بایزید بستامی باہر کیوں کھڑا ہے, اندر آ جا. اللہ اکبر. جب اتنا سنا تو کہنے لگے یار میں نے تو آواز بھی نہیں دی. ارے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ 12 سال کی مدت میں میری ماں مجھے بھول جائے گی, لیکن ماں تو میرا دروازے پہ ہاتھ مارنا بھی نہیں بھولی. ماں تو میرا دروازے پہ ہاتھ مارنا بھی نہیں بھولی. اللہ اکبر. چلے گئے, ماں کو چپٹ کے رونے لگے. مسلمانوں 5,000 10,000 مسجد کے مینار کے لیے دیے, اعلان کروانے سے اللہ اکبر, اس سے پہلے اگر ماں باپ کی اگر دوائی نہیں لا کے دے سکتے تو 5-10 ہزار مسجد میں دینا تمہارا کامیاب نہیں ہوگا. میں بات سچ کہتا ہوں, کڑوی ہوتی ہے, سچ کہتا ہوں. کس نے دیے؟ فلاں صاحب نے, چیئرمین نے 2 لاکھ روپے دیے. ماں بوڑھی ہے, بیمار ہے, مسجد کی محرابوں کے لیے 2 لاکھ. محرابوں کو سجا, جو تیرے گھر میں جنت ہے تو نے اسے تو جہنم بنا کے رکھا ہے, تو تیرا 2 لاکھ روپے دینا کامیاب نہیں ہوگا. لپٹ کے رونے لگے. ماں نے کہا میرے لال روتا کیوں ہے, تو خدا کو ڈھونڈنے گیا تھا, کیا تجھے خدا ملا؟ کہنے لگے امی جان مجھے خدا نہیں ملا, مجھے خدا نہیں ملا. امی جان دیکھ تیرے بایزید کی حالت کیا ہے. امی جان میں نے 12 سال تک عبادتیں کی, روزے پہ روزہ تھا, افطاری اللہ اکبر پیڑوں کے پتوں سے ہوتی تھی, سحری گھاس سے ہوتی تھی. امی جان خدا نہیں ملا. اللہ اکبر. رونے لگے. جب روتے روتے بے حال ہو گئے تو ماں کی آنکھیں اٹھ گئی, ماں کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ گئے. یاد رہے, یاد رہے, یہ ماں کا دل ہے جو آج تم آب زمزم پیتے ہو. اگر ماں نہ ہوتی تو اللہ آب زمزم کو پیدا اسماعیل کے قدموں سے نہیں کرتا. ارے وہ جب ماں بے چین ہوتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو آب زمزم کے چشمے عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. رونے لگے, رونے لگے, رونے لگے. ماں نے اللہ اکبر اپنے سینے سے جگڑ لیا, اور جگڑنے کے بعد کہتی ہے بایزید تیرا حال بے حال ہے, تیرا کیا حال ہو چکا ہے. رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دامن کو اٹھاتی ہے, اور
اٹھانے کے بعد عرض کرتی ہے مالک و مولا پاک پروردگار عالم میرے بایزید کا حال تو دے، تیری محبت میں میرے بیٹے کا حال کیا ہے، تیری محبت میں میرے بیٹے کا اللہ اکبر حال کیا ہے۔ ارے تو رحمان الرحیم ہے، جو چاہتا ہے، جو بایزید چاہتا ہے تو اسے عطا کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنا جلوہ کیوں نہیں دکھاتا؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ ابھی ماں دعا کر رہی تھی کہ تو بایزید کو اپنا جلوہ دکھا، ابھی ماں کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، میری آنکھوں میں جلوہ خدا چھا گیا، جدھر جدھر نگاہ اٹھاتا تھا خدا کا جمال دیکھتا تھا۔ تو میں نے کہا لوگوں، ارے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جنگلوں میں عبادتیں کرنے سے خدا ملتا ہے، جنگلوں میں عبادت کرنے سے خدا نہیں ملتا، اگر خدا ملتا ہے تو ماں کی دعاؤں سے خدا ملتا ہے۔ خدا ملتا ہے تو ماں کی دعاؤں سے خدا ملتا ہے۔ اگر ماں باپ کو ناراض کیا زندگی برباد ہو جائے گی، زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، تم سکون سے مر بھی نہیں پاؤ گے۔ وہ ہے نا کہ ایک اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شخص آئے، صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فلاں کی جان نہیں نکل رہی، 2 دن سے بستر پہ پڑا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اس کی ماں کو لے کے آؤ۔ اس نے اپنی ماں کی بد دعا لی تھی، کہا ماں اسے معاف کر دے، کہا معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے یا رسول اللہ۔ کہا کہ لکڑیاں لاؤ، اس کے اوپر ڈالو، آگ لگا دو۔ کہا آگ مت لگانا، یہ میرا لال ہے۔ کہا کہ پھر دوزخ میں جلے گا وہ صحیح ہے یا جنت میں جلے گا؟ یہ یہاں جلے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کہتی ہو اگر دوزخ کی عذاب کا اس کو اگر انتظار ہے تو یا رسول اللہ میں اسے معاف کر دیتی ہوں۔ جب معاف کیا تو روح پرواز ہو گئی۔ مر بھی نہیں پاؤ گے، جی بھی نہیں پاؤ گے۔ 2 لمحوں کی خوشی کے لیے اپنے بیوی بچوں کی محبت میں اگر تم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا تو زندگی تمہاری ویران ہو جائے گی، زندگی تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھو ایک مومن دوسرے مومن کا جب آئی ہے تو اللہ نے ماں باپ کا رشتہ کتنا قریب بنایا ہے۔ اس رشتے سے پاک کوئی رشتہ نہیں، اس رشتے سے اونچا کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چھوٹے بھائی کی بے شمار مغفرت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول